ہے؟ آج 29 اگست ہے اور آج ہمارا موضوع ہے غزل شبیب رضوی کی. پہلا شعر ہے اس کا: کتاب بند صحیح حرف تر کھلا رکھنا. مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا. حرف تر کہتے ہیں مراد گفتگو یا بات چیت کرنے کا راستہ. مراد گفتگو اور کلام سے ہے. اور در کے معنی ہیں دروازہ. یعنی شاعر میں فرماتے ہیں، اپنے دوست سے مخاطب ہوتے کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اپنے محبوب سے یہ بات چیت کا سلسلہ بند کرنے کا مشورہ دیتا ہے، بلکہ التجا کرتا ہے. لگتا ہے کہ دونوں کے درمیان کی کوئی انسنی ہوئی ہو. اس لیے اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے اپنے دل سے نکال دینے کا فیصلہ کیا ہے تو مجھے کوئی افسوس نہیں، لیکن خدا کے لیے بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ برقرار رکھنا، اس کو بند نہیں کرنا. اس لیے تمام راہیں کھلی رکھنا. ممکن ہے کہ کبھی بھی میں اپنے آپ کو اپنی صفائی پیش کر کے بے گناہ ثابت ہونے میں کامیاب ہو جاؤں. دوسرا ہے سکوت شب سے بے اکتا کے لوٹ سکتا ہوں. سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں میں، کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا. سکوت شب کہتے ہیں رات کی خاموشی. اور اکتا جانا کہتے ہیں تنگ آنا. اکتا جانے کے مطلب ہے تنگ آنا، زندگی سے تنگ آنا یا کسی چیز سے تنگ آنا. شاعر زندگی کے شور سے تنگ آ کر اپنے دور رات کی خاموشی اور تنہائی کی تلاش میں نکلتا ہے، لیکن ایسا کرنے سے پہلے وہ اپنے بچوں سے کہہ کے گیا تھا، تاکید کر چکا تھا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھلا رکھے، کہ وہ رات کی خاموشی سے بھی تنگ آ سکتا ہے، جس طرح زندگی کے شور سے اس وقت اگر گھر کا دروازہ بند ہوگا تو کہاں جائے گا. اور تیسرا شعر ہے اس کا: ہماری شرط کہ ہم پہ ہو سایہ رحمت. ہماری شرط کہ ہم پہ ہو سایہ رحمت. تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا. تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا. اس شعر میں کوفہ کا ذکر آیا ہے. کوفے کا ذکر آیا ہے. کوفہ ہی وہ شہر تھا جہاں حضرت امام حسین کی ہمشیرہ حضرت زینب ننگے سر اور برہنہ پا چلنے پر مجبور کر گئی تھی. یہاں اس نے کربلا کی طرف ذکر کیا ہے. اس شعر میں واقع کربلا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی ظلم کی صورتحال سے. حالانکہ شاعر کہتا ہے کہ میری تمنا ہے کہ مجھ پر خدائے برتر کی رحمت نازل ہو، میں اس کے سایہ میں رہوں، اس کے امان میں رہوں، لیکن میرے دوست کی ضد ہے
کہ میں مصیبت کے وار سہنے کے لیے اس بے رحم دنیا میں سر کو کھلا رکھوں، کسی کا سایہ مجھ پر نہ ہو۔ اسی طرح چوتھا شعر ہے، شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دارے پہ پر کھلا رکھنا، کھلی ہواؤں کے دارے پہ پر کھلا رکھنا۔ یعنی اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ نا امیدی، مایوسی اور ہار جب اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے تو اس صورت میں موت زندگی کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ انسان کو اس وقت زندگی کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے، کیونکہ موت کھلی ہوا کی طرح آتی ہے اور اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ پانچواں ہے، کسی کا ہاتھ بڑے یا کچھے، یہ اس کا نصیب، ہمارا فرض ہے دستے ہنر کھلا رکھنا، ہمارا فرض ہے دستے ہنر کھلا رکھنا۔ یعنی دستے ہنر کہتے ہیں ہنر کا ہاتھ، یعنی ہنر مند ہاتھ، دست کہتے ہیں ہاتھ ہو، دستے ہنر کہتے ہیں ہنر مند ہاتھ، یعنی ہاتھ ہنر والا، دست کہتے ہیں ہاتھ کو۔ یہ فارسی لفظ ہے اور فارسی میں دست کہتے ہیں ہاتھ کو۔ کسی کا ہاتھ بڑے یا کھینچے، یہ اس کا نصیب، کھینچے۔ انسان کسی بھی فن سے واقف ہو یا کسی قسم کا ہنر جانتا ہو تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے سکھانے والے ہاتھوں کو کھلا رکھے، یعنی کسی کو بھی علم یا ہنر کی تعلیم دینے کے لیے خود کو تیار رکھے، یعنی جس کے پاس بھی کوئی ہنر ہو وہ دوسروں سے اس کو فائدہ پہنچائے، وہ دوسروں تک اس کو پہنچا سکے۔ یہ الگ بات ہے کوئی اس کے پاس ہنر یا علم سیکھنے کے لیے آئے یا اس سے دور رہے، یہ سیکھنے والے کا نصیب ہے، مگر اس ہنر مند کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھا سکے۔ بس۔